اے سی میں لگتا ہے تو اس کی الگ کیفیت ہوتی ہے. بہت خصوصی طور پہ چاہوں گا, بجلی کا کرنٹ ہیٹر پہ لگتا ہے تو گرم ہوا نکلتی ہے, اور وہی بجلی کا کرنٹ اے سی میں لگتا ہے تو ٹھنڈی ہوا نکلتی ہے. تو عزیزان محترم, کرنٹ تو ایک لگ رہا ہے, کام دو کیوں ہو رہا ہے؟ بہت خصوصی طور پہ کرنٹ تو ایک لگ رہا ہے, یہ کام دو کیوں ہو رہے ہیں عزیزان گرامی؟ کام دو اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ دونوں کے ظرف تبدیل ہو گئے ہیں. دونوں کے ظرف تبدیل ہو گئے ہیں. ویسے ہی علی ولی اللہ میں بھی ایک کرنٹ ہے, اگر مومن سنتا ہے تو دل خوشی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اور منافق سنتا ہے تو دل جل کر راکھ ہو جاتا ہے. تیرے واسطے مولا, ہاں اے ستمگر میں تیرے واسطے مولا, ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے, تو اے نعرہ حیدر نہیں ہوٹوں پہ تمہارے, یہ ماں کی شرافت کا اثر بول رہا ہے. حیدری یا علی حیدری یا حیدری, آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ محمد. عزیزان گرامی, ایسی ایک مرحلہ ایک شخص چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا, اور آ کے کہنے لگا مولا کہ جو قرآن میں آئے تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, یہ یہاں پہ موت کا ذائقے سے مراد کیا ہے؟ یہ موت کا ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ بہت خوشی توجہ, یہ موت کا نفس کیا ہے؟ آج کے آنے گرام کیا پوچھا اس نے؟ امام سے کیا پوچھا؟ یہ جو موت کا ذائقہ ہر انسان کو چکھنا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ جو موت کا ٹیسٹ چکھنا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ جو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, یہ کیا ہے؟ اتنا سننا تو کہ امام نے بے ساختہ کہا, موت کا ذائقہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو چاہے وہ مشرق میں مرے چاہے وہ مغرب میں مرے, آخری وقت ہمارے دادا علی کی زیارت کرتا ہے. آخری وقت ہمارے دادا علی کی زیارت کرتا ہے. ارے جب مومن علی کی زیارت کرتا ہے تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتی ہے, اور جب منافق علی کی زیارت کرتا ہے تو موت زہر سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے. آواز بھیجنا اس وقت اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اے موت شہد سے شیریں کہا تھا قاسم نے, دلیل مل گئی اصغر کے مسکرانے سے. نعرہ حیدری حیدری حیدری, بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اور عزیزان گرامی, میں اکثر اور بیشتر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب بھی علی کا ذکر ہوا کرے, جب بھی اہل بیت کا ذکر ہوا کرے تو خاموش ہو کے نہ سنا کریے, بلکہ جو سننے کا حق ہے ویسے ہی سنا کریے. یہ نہ دیکھا کریں کتنے لوگ سننے والے ہیں اور کتنے لوگ نہیں ہیں. یہ نہ دیکھا کریں کہ کتنا مجمع ہے اور کتنا مجمع نہیں ہے. یہ نہ دیکھا کریں کہ سننے والے 2 لوگ ہیں, 5 لوگ ہیں, 10 لوگ ہیں, 20 لوگ ہیں, 50 لوگ ہیں. تعداد پہ نہ جایا کریں عزیزان گرامی, وہ اس لیے کہ جب آپ علی کے ذکر میں بولتے ہیں تو اکیلے آپ نہیں بولتے ہیں, آپ کے ساتھ پوری ایک کائنات بولتی ہے. جب آپ علی کے ذکر میں بولتے ہیں تو اکیلے آپ نہیں بولتے ہیں, آپ کے ساتھ پوری ایک کائنات بولتی ہے. جب علی کے ذکر آدم سنتے ہیں تو آدم کہتے ہیں میرے علم کا نعرہ, جب علی کے ذکر نوح سنتے ہیں تو نوح کہتے ہیں میرے تقوی کا نعرہ, ابراہیم کہتے ہیں میرے خلت کا نعرہ, موسیٰ کہتے ہیں میری حیبت کا نعرہ, عیسیٰ کہتے ہیں
میسم کہتے ہیں میرے شہنشاہ کا نعرہ، حسنین کہتے ہیں ہمارے بابا کا نعرہ، حسنین کہتے ہیں ہمارے بابا کا نعرہ، عباس کہتے ہیں میرے بابا کا نعرہ، عباس کہتے ہیں میرے بابا کا نعرہ، عباس کہتے ہیں میرے بابا کا نعرہ، زینب کہتی ہے میرے بابا کا نعرہ، زینب کہتی ہے میرے بابا کا نعرہ، زہرا کہتی ہے میرے شوہر کا نعرہ، زہرا کہتی ہے میرے شوہر کا نعرہ، اور ایک ایک شخص کی بہت خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، حسنین کہتے ہیں ہمارے بابا کا نعرہ، عباس کہتے ہیں میرے بابا کا نعرہ، زہرا کہتی ہے میرے شوہر کا نعرہ، زہرا کہتی ہے بہت خصوصی توجہ ایک ایک شخص کی، زہرا کہتی ہے میرے شوہر کا نعرہ، ارے نبی کہتے ہیں میرے وسیع کا نعرہ، اور خدا کہتا ہے میرے ولی کا نعرہ، علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی کہ صحیح اللہم صلی اللہ محمد محمد علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، ارے میں نام لے کے یہیں پر تمہیں چلاؤں گا۔ یا علی یا علی یا علی بلند رسولہ اللہم صلی اللہ محمد عزیزان گرامی، جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو آپ ہزار مجھ سے گزارا بہتر آشنا ہے پاس سے، میں بس صلاتوں ممبر پہ آ جاتا ہوں، آپ حضرات کی اصلاح اور تاج و تحسین کا محتاج ہوں، اور اس سے زیادہ دعاؤں کا محتاج ہوں۔ عزیزان گرامی، جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو شیطان نے 3 شرطیں کون سی رکھی کہ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ شیطان نے 3 شرطیں کون سی رکھی؟ پہلی شرط کہ مجھے وقت مقرر تک کی عمر دے دیا، اور یہ شرط پروردگار عالم اس کی مانی کیا کہا؟ مجھے وقت مقرر تک کی عمر دے دے۔ دوسری شرط میں انسانوں کو دیکھ سکوں، انسان مجھے نہ دیکھ سکے، پروردگار عالم نے یہ شرط اس کی مانی۔ اور تیسری شرط اس نے کیا رکھی کہ اگر انسانوں کے یہاں 1 اولاد ہو تو میرے یہاں 2 اولاد، بہت خوشی کرنا چاہوں گا، انسانوں کے یہاں 2 اولاد ہو تو میرے یہاں 4 اولاد ہو، انسانوں کے یہاں 4 اولاد ہو تو میرے یہاں 8 اولاد ہو۔ اس نے کیا کہا؟ انسانوں سے 2 گنی اولادیں میری ہونی چاہیے۔ پھر اپنا جملہ دہرا رہا ہوں، شیطان نے 3 شرطیں کیا رکھی تھی؟ پہلی شرط کہ مجھے وقت مقرر تک کی عمر دے دے، دوسری شرط میں انسانوں کو دیکھ سکوں، انسان مجھے نہ دیکھ سکے، بہت خصوصی طور چاہوں گا آپ کی، میں انسانوں کو دیکھ سکوں، انسان مجھے نہ دیکھ سکے۔ تیسری شرط کہ انسان، بہت خصوصی طور چاہوں گا، انسان کے یہاں 1 اولاد ہو تو میرے یہاں 2 اولاد ہو، انسان کے یہاں 2 اولاد ہو تو میرے یہاں 4 اولاد ہو، انسان کے یہاں 4 اولاد ہو تو میرے یہاں 8 اولاد ہو، انسان کے یہاں 8 اولاد ہو تو میرے یہاں 16 اولاد ہو۔ تو عزیزان گرامی، پتہ چلا کہ انسانوں سے 2 گنی اولادیں شیطان کی ہوگی، انسانوں سے 2 گنی اولادیں شیطان کی ہوگی، اس لیے کہ اس پر پروردگار عالم کی یہ شرط منوائی۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتے پروردگار عالم اس کی شرط مانے گا، پروردگار عالم نے اس کی شرط ایکسپٹ کری مانی، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس کی شرط مانی نہ جائے۔ تو عزیزان گرامی، انسانوں سے 2 گنی اولادیں شیطان کی ہوگی۔ ایک شخص کی خصوصی کو بتاؤں گا، انسانوں سے 2 گنی اولادیں شیطان کی ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، جب سب مان رہے ہیں کہ انسانوں سے 2 گنی اولادیں شیطان کی ہیں، انسانوں سے 2 گنی اولادیں شیطان کی ہیں، تو ہم سے سوال جو ہوتا ہے کہ دنیا میں علی کے چاہنے والے کم جو ہے اور علی کے دشمن زیادہ حیدری آواز بلند نعرے سلوات اللہم صلی اللہ محمد محمد۔ جب اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ انسانوں سے 2 گنی اولادیں شیطان کی ہوگی،
تو ہم سے سوال تو ہوتا ہے کہ دنیا میں علی کے چاہنے والے کم کیوں ہیں اور علی کے دشمن زیادہ کیوں ہیں؟ تو عزیزان گرامی، جب سب نے سجدہ کر لیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، اور پروردگار عالم نے کہا تم نے اس کا سجدہ کیوں نہیں کیا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس سے افضل بہت خصوصی طور سے یہی کہا تھا نا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس سے افضل ہوں، بہت خصوصی طور سے چاہوں گا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس سے افضل ہوں۔ پتہ چلا تو یہاں پر کیا مسئلہ، میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ ہم کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا۔ اس کا نام شیطان نہیں ہے، اس کا نام عزازیل ہے، بہت خصوصی طور سے چاہوں گا، اس کا نام عزازیل ہے۔ لیکن تب بھی کوئی یہ نہیں کہتا، مجھے تو آج تک کوئی یہ کہتے ہوئے نہیں ملا کہ آپ حضرات ادھر متوجہ رہیے کہ مجھے عزازیل نے بہکا دیا، سب یہی کہتے مجھے شیطان نے بہکا دیا۔ مجھے تو کوئی شخص نہیں ملا آج تک جو کہے کہ مجھے عزازیل نے بہکا دیا، سب کہتے مجھے شیطان نے بہکا دیا۔ تو عزیزان گرامی، جب اس کا نام عزازیل ہے، جب اس کا نام عزازیل ہے تو ہم اور آپ یہ جو کہتا ہے شیطان نے بہکا دیا، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ چاہے گناہ آدمی خود کرے لیکن سارے گناہ شیطان پہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان نے بہکا دیا۔ یہ ایک اچھی کیٹیگری بنا دی ہے شیطان کے لیے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، سب شیطان نے کروایا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ عزازیل نے کروایا ہے۔ عزیزان گرامی، میں اپنے نتیجے پر آ رہا ہوں، جب اس کا نام عزازیل ہے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ عزازیل نے بہکا دیا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، تو عزیزان گرامی اس نے کیا کہا تھا؟ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، بہت خصوصی بات ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ پتا چلا کہ وہ مٹی کا دشمن بن گیا تھا، اس نے شیطان بن گیا۔ وہ مٹی کا دشمن بن گیا، اس نے شیطان بن گیا۔ وہ مٹی کا دشمن بن گیا، اس نے شیطان بن گیا۔ یا یوں اپنا جملہ تبدیل کر کے کہوں، ارے وہ تراب کا دشمن بن گیا، اس نے شیطان بن گیا۔ اب مجھے کہنا دیجئے کہ جو تراب کا دشمن بن جاتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے، تو جو ابو تراب کا دشمن بن غلط روش پہ چلے یہ ہمارا کام نہیں، غلط روش پہ چلے یہ ہمارا کام نہیں، یہ کام ان کا ہے جن کا کوئی امام نہیں۔ ہم اپنی ملک کی مٹی سے پیار کرتے ہیں، ابو تراب کے عاشق نمک حرام نہیں۔ حیدری یا علی، حیدری یا علی، آواز بلند نعرے سلوات، اللہم صلی اللہ محمد علی محمد۔ خوشبو اگر نہ ہو تو وہ کاغذ کا پھول ہے، خوشبو اگر نہ ہو تو وہ کاغذ کا پھول ہے۔ حب علی بغیر عبادت فضول ہے۔ سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے۔ ارے جو بھی علی کے عشق میں دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرا تو جہنم۔ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد۔ دنیا کیا سمجھے گی کہ مولا کا مرتبہ کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے، امیر المومنین کا مرتبہ کیا ہے؟ اس لیے کہ علی کعبے میں آیا، علی کا مقدر، علی کعبے میں آیا، علی کا مقدر، دیوار کعبہ علی کو دیکھ کر شگاف ہو گئی، علی کا مقدر، علی کو لینے کے لیے نبی آئے، علی کا مقدر، علی نے پہلی سواری نبی کے ہاتھوں کی کری، علی کا مقدر، علی نے پہلی غزہ نبی کے زبان کی چکی، علی کا مقدر، بدر کا فاتح بنا، علی کا مقدر، احد کا فاتح بنا، علی کا مقدر، خیبر کا فاتح بنا، خندق کا فاتح بنا، علی کا مقدر، صفین کا فاتح بنا، علی کا مقدر، جناب امیر بنا، قدیر بنا، علی کا مقدر، امیر المومنین بنا، علی کا مقدر، امام المتقین بنا، علی کا مقدر، زہرا کا شوہر بنا،
علی کا مقدر واہ 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 علی کا مقدر مرحب کا قاتل بنا علی کا مقدر انتر کا قاتل بنا علی کا مقدر حارث کا قاتل بنا علی کا مقدر سورج کو بچایا علی کا مقدر ستارے کو بلایا علی کا مقدر پتھر پہ علم گاڑا علی کا مقدر واہ 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 علی کا مقدر ایک ہی وقت میں 40 جگہ پہ موجود رہا علی کا مقدر ارے ایسا لگتا ہے کہ یہ مقدر لکھنے والا بھی پکا علی والا ہے آپ بھیجنا عظمت محمد اللہم صلی اللہ محمد حیدر یا علی سلوان اللہم صلی اللہ محمد محمد عزیزان گرامی میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ شیطان نے 3 شرطیں کون سی رکھی تھی کہ جب پروردگار عالم نے اسے اپنی بارگاہ سے نکالا تو عزیزان گرامی میں کہوں گا بار الہ شیطان کو معاف کر دے شیطان نے تیرے لیے اتنی عبادت کری ہے اتنے سجدے کرے ہیں اتنی صلاۃ پڑھی ہے اتنی عبادت کری ہے اس کو معاف کر دے اور عزیزان گرامی شیطان نے صرف عبادت نہیں کری بلکہ تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ جو خلقت آدم سے پہلے زمین پہ جنات تھے جو خوریزیاں پھیلا رہے تھے شیطان نے ان سے جہاد بھی کیا ہے اس نے صرف عبادت نہیں کری اس نے جہاد بھی کیا ہے تو عزیزان گرامی میں کہوں گا بار الہ شیطان نے تیرے لیے اتنا جہاد کیا اتنی عبادت کری اتنی نماز پڑھی اتنا سجدہ کیا اتنی صلاۃ پڑھی اتنی عبادت کری اس کو معاف کر دے صرف آدم کا ہی سجدہ تو نہیں کر رہا تجھے ماننے سے تھوڑی انکار کر رہا ہے کہہ رہا میں آدم کا سجدہ نہیں کروں گا اس نے یہ تو نہیں کہا نا کہ میں تجھے نہیں مانوں گا تو عجب نہیں پروردگار عالم جواب دے تم نہیں جانتے کہ اگر آج میں نے اس کو معاف کر دیا تو کل علی کے دشمنوں کو بھی معاف کر علی کے دشمن مجھے اپنے سجدہ دکھا کے کہیں گے بار الہ میں نے تیرے لیے اپنے سجدہ کرے ہیں بار الہ میں نے تیرے لیے اپنا روزہ رکھا ہے بار الہ میں نے تیرے لیے اپنی زکات دی ہے بار الہ میں نے تیرے لیے اپنا جہاد کیا ہے لہذا میں قصہ ہی ختم کیا دے رہا ہوں کہ جب میں صفی اللہ کے دشمن کو نہیں معاف کر سکتا تو علی ولی اللہ کے دشمن کو کیا سلوات بھیجنا عظمت محمد اللہم صلی اللہ محمد علی محمد ایک اور درود بھیجے گا عظمت اللہم صلی اللہ محمد علی محمد اور عزیزان گرامی ہم تو ہم ہیں کوئی بھی پڑھا لکھا انسان کسی مذہب کا بھی آپ پائیں گے کوئی بھی اعلیٰ ترین انسان پائیں گے اور اس نے اہل بیت کے بارے میں پڑھا ہے تو بھلے ہی اس نے اہل بیت کی ولایت کا اقرار نہ کیا ہو لیکن یہ ضرور مانا ہے کہ ہاں ان کی کچھ عظمت تھی یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی عزیزان گرامی تبھی تو ایک انگلش رائٹر کہتا ہے کہ when I started reading about Islam so I saw that there is a name which is coming in every chapter of Islam I read Badr so I found that Ali is the Fatah Badr I read Uhud so I found that Ali is the Fatah Uhud I read Khaybar so I found that Ali is the Fatah Khaybar I read Khandaq so I found that Ali is the Fatah Khandaq عزیزان گرامی وہ کہتا ہے کہ جب میں نے تاریخ اسلام اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ ایک نام ہے جو تاریخ اسلام پہ ہر ورق پہ آفتاب بن کے چمکا کہتا ہے کہ میں نے بدر پڑھی تو فاتح بدر علی میں نے احد پڑھی تو فاتح احد علی میں نے خیبر پڑھی تو فاتح خیبر علی میں نے خندق پڑھی تو فاتح خندق علی میں نے صفین پڑھی تو فاتح صفین علی جناب امیر علی مولا غدیر علی فاتح خیبر علی اب وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے پوچھا that who is that
who is coming in every chapter of Islam. So many people told me that he is the brother of Rasul Khuda and he is the assistant of Rasul Khuda. वो कहता है कि मैंने लोगों से पूछा कौन सा शख्स है जो तारीख इस्लाम की हर मंजिल पे आ रहा है, तो लोगों ने मुझे बताया कि ये रसूल खुदा के भाई हैं और रसूल खुदा के जानशीन हैं। बहुत खुशी से मैं कहूँगा। तो वो कहता, मैंने लोगों से कहा did he do any literature work? So many people told me yes. By collecting some of his sermons, Sayyid Razi has created one book whose name is Nahjul Balagha. After that, I opened first sermon of Nahjul Balagha and I read that what is galaxy, what is black hole, अब वो कहता है, बहुत खुशी से दर्शाऊंगा कि I was reading but I was not accepting because I am not Shia. So why should I accept the virtues of Ali without any proof? अब वो कहता है कि मैंने लोगों से पूछा कि इनका कुछ लिटरेचर पे वर्क है, तो लोगों ने कहा हाँ, सैयद रजी ने इनके कुछ खुतबात इकट्ठा करके एक किताब बनाई है जिसको नहजुल बलागा कहते हैं। बहुत खुशी से दर्शाऊंगा। अब वो कहता है कि अब मैंने नहजुल बलागा का पहला खुतबा खोला जिसमें मैंने पढ़ा कि गैलेक्सी क्या होती है, ब्लैक होल क्या होता है, सितारे कैसे बनते हैं, सितारे कैसे मरते हैं, यूनिवर्स क्या होता है। बहुत खुशी से क्या कह रहा है, मैंने पढ़ा कि गैलेक्सी क्या होती है, ब्लैक होल क्या होता है, यूनिवर्स क्या होती है, सितारे कैसे बनते हैं, सितारे कैसे मरते हैं। वो कहता है, बहुत खुशी से सुनिएगा, एक इंग्लिश राइटर क्या कह रहा है, एक क्रिश्चियन राइटर मौला के बारे में क्या कह रहा है। वो कहता है कि मैं पढ़ता जा रहा था मगर मैं यकीन नहीं कर रहा था। क्या सुन रहे हैं, मैं पढ़ता जा रहा था मगर मैं यकीन नहीं कर रहा था, मैं पढ़ता जा रहा था मगर मैं यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए कि मैं कोई शिया थोड़ी हूँ जो बगैर दलील के अली को मान लूं। ग्रामी, इससे एक और बात पता चली कि शिया कहते ही उन्हीं को है कि जो बगैर दलील के अली अब वो कहता है, आफ्टर दैट आई सेड टू माय डैड फ्रेंड्स हु वर साइंटिस्ट, please send me your research on universe. After that, when I took their research and I read their research, so when I read their research, after that I took one pen and one piece of paper, and after taking piece of paper I wrote that by the fearing of government I am not accepting Islam, but I have to write it that either this world is created in front of Ali, Ali made this world. कहता है कि जब मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जो साइंटिस्ट थे कि अपनी अपनी रिसर्च यूनिवर्स के हवाले से मेरे सामने पेश करो, जब उन्होंने रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद वही रिसर्च मेरे सामने पेश करी, तो मैंने वही रिसर्च मैंने नहजुल बलागा से मैच करी। बहुत खुशी से वही रिसर्च मैंने नहजुल बलागा से मैच करी और मैच करने के बाद मैंने कागज का टुकड़ा उठाया और मैंने पेन उठाया। बहुत खुशी से क्या कहता है, मैंने कागज का टुकड़ा उठाया और मैंने कलम उठाया और मैंने कहा कि मैं हुकूमत के डर से मुसलमान तो नहीं हो रहा हूँ, मगर मैं इतना लिखने पर मजबूर हो गया हूँ, या तो अली के सामने ये दुनिया बनी है या अली या तो अली के सामने ये दुनिया बनी है, सुभान अल्लाह भाई, या अली ने अपने हाथों से दुनिया बनाई। और जाने ग्रामी, अगर अहले बैत ना होते तो ये कायनात खल्क ही ना होती, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने ये कायनात उन्हीं के सदके में पैदा करी है।